والصبح بدا من طالعات. کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ وہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. اور پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کون ہوتے ہیں؟ جو اس کو اہمیت دیتے ہیں، جو اس سے بات کرنے کو اہم جانتے ہیں، جو اس کو اگنور نہیں کرتے، جو اپنے ہر کام کے شروع ہونے سے پہلے یا ختم ہونے کے بعد یا کوئی بھی معاملہ ہو ساری باتیں اللہ کو بتاتے ہیں، جو اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور تب وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. تب اللہ بھی ان سے بات کرنا، ان کی سننا پسند کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے پتہ ہے ایک چھوٹا سا کام کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس سے تعلق بنانا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی بھی انسان سے بنایا جاتا ہے. اسے اپنی ہر بات بتانا، اللہ تعالیٰ مجھے ایسے مشکل آ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. آپ رو بھی سکتے ہیں، آپ اپنے جذبات کا ہر طرح سے اظہار کر سکتے ہیں. وہ آنسو جو آپ لوگوں کے سامنے جا کے بہاتے ہیں اور ان سے تسلی کے الفاظ سنتے ہیں، اور پھر معاملہ حل ہو یا نہیں، وقت گزرنے کے بعد اس شخص کی اہمیت آپ کی نظروں میں بڑھتی ہوئی محسوس کرتے ہیں. اور ہر اگلی بار وہ اگر صرف آپ کی بات ہی سن لے، بے شک وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن صرف بات کرنے سے ہی آپ کی پریشانی آدھی ہو جاتی ہے. یہ ساری انرجی جو آپ نے ادھر لگائی یہ یہاں نہیں لگانی تھی. اس سب پر اللہ کا حق ہے، ان سب باتوں کو سننے کا وہ منتظر ہے. بے شک وہ سب پہلے سے جانتا ہے، لیکن وہ تعلق جو آپ کسی انسان سے بنا بیٹھیں اس پر تو اللہ کا حق تھا نا. اس وجہ سے تو اللہ سے تعلق بنانا تھا نا. اس پریشانی کے بعد تو اللہ منتظر تھا نا کہ آپ اسے سب بتاتے. وہ مدد لیے آپ کا منتظر تھا، لیکن آپ نے تو اسے اپنا تعلق ہی نہیں بننے دیا. پتہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندے کون سے ہوتے ہیں؟ وہ جو ہر پریشانی کو اپنے لیے سگنل سمجھتے ہیں، جو کسی بھی مصیبت کے آنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ کہیں اللہ سے تعلق میں فرق تو نہیں آنے لگا تھا. وہ پریشانی فوراً ان کو ڈرا دیتی ہے کہ کہیں اللہ سے دوری تو نہیں ہو رہی. وہ پریشانی انہیں واپس اللہ کی طرف لاتی ہے. وہ اللہ سے یہ سب پریشانیاں پھر شیئر کرتے ہیں، وہ ایک ایک بات اسے بتاتے ہیں. تب وہ اللہ کے بھی پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں. تب اللہ بھی ان کا خاص انتظار کرتا ہے. تب اللہ بھی ان سے ملاقات کا انتظار کرتا ہے. تب کوئی مشکل نہیں رہتی. تب وہ مدد بن جاتی ہے. تب وہ ایک لنک بن جاتی ہے اللہ اور بندے کے درمیان. تب پریشانی نعمت کا روپ دھار لیتی ہے. پتہ ہے اس پیارے سے تعلق کا نقشہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیان کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں، میرے بارے میں میرا بندہ جو گمان کرتا ہے میں اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس ہوتا ہوں. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے بھری مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں ان کی مجلس سے اچھی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرے قریب آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کی پوری لمبائی کے برابر اس کے قریب آتا ہوں.
اگر وہ میرے پاس چلتا ہوا آتا ہے تو میں دوڑتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں۔ اور پتہ ہے اس تعلق بن جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب آتا ہے دعاؤں میں تاثیر والا معاملہ۔ جب آپ کسی سے اپنی کوئی پریشانی شیئر کرتے ہیں اور وہ تحمل سے آپ کی باتیں سنتا ہے اور آپ کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دیتا کہ وہ آپ کی باتوں سے تنگ ہو رہا ہے، بلکہ وہ آپ کے ایک ایک لفظ کو پوری اہمیت سے سنتا ہے اور وہ کچھ نہ بھی کرے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی نظروں میں اس کی اہمیت کتنی ہو جاتی ہے؟ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود بخود اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں جس طرح اس نے آپ کو اہمیت دی آپ بھی اسے اہمیت دیں، اس کی تعریف کریں تاکہ وہ آپ سے خوش ہو اور بور نہ ہو۔ پتہ ہے اللہ سے تعلق بھی ایسے ہی بناتے ہیں۔ دعا مانگ دیں، یعنی اللہ سے تعلق بنانے کا سب سے پہلا اصول بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا تھا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے احسانات کو محسوس کر کے اس کے دل سے شکر گزار ہوتے ہیں، تب آپ کا اس سے پکا والا تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو خوش کیا، آپ نے اس کو راضی کر لیا۔ کیا اس سے بہتر تعلق بھی کبھی بنا ہے؟ یہی وہ تعلق تھا جو آپ نے اس سے مانگنے سے پہلے بنانا تھا۔ یہی تو دعا کا اصل مقصد تھا۔ دعا کے معنی ہیں پکارنا، اپنی طرف متوجہ کرنا، دعوت دینا، اور یہ ایک طرفہ تعلق تو نہیں ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے۔ آپ ہر کام شروع کرنے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ اللہ کو ہر کام شروع کرنے سے پہلے گواہ بنا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دعا ہی تو کر رہے ہیں۔ تو دعا کا پہلا ادب جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے تعلق بنانا ہے اور پھر اس کی حمد بیان کرنی ہے، اس کی ہر طرح سے تعریف۔ وہ الوکیل ہے تو صرف وہی سازگار ہے، وہی قوت والا ہے، وہی دوست ہے۔ وہ جو القادر ہے تو صرف وہی قدرت والا ہے، وہ جو المجیب ہے تو صرف وہی جواب دینے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ اس کی تعریف کر کے بڑے ادب سے تحمل سے اپنی التجا اس کے سامنے پیش کرتے ہیں تو سوچے ذرا آگے کیا ہوگا۔ کیا آپ اللہ کا آپ کے اس عمل پر رد عمل محسوس کر سکتے ہیں؟ اتنے پیار کا جواب وہ اللہ کیسے دے گا؟ سوچئے دوبارہ، کیا وہ رد کرنے کا سوچے گا بھی آپ کی التجا؟ اور آپ کو شرمانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، کچھ بھی۔ آپ اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ اللہ سے اللہ کو مانگا تو کیا اس نے اپنے قربت سے نہیں نوازا؟ اس نے اپنا آپ نواز دیا۔ وہ کیا چھوٹی سی حقیر سی آپ کی التجا اور دعا آپ کو نہیں دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے میرے بندے کا میرے بارے میں گمان ہوتا ہے میں ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دعا کی قبولیت کا آخری اصول پتہ ہے کیا ہے؟ اپنی کی گئی دعا پر مکمل طور پر یقین۔ ظاہر ہے یقین بھی کب آئے گا؟ جب اللہ سے تعلق بن چکا ہوگا۔ دعا پر یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلد باز نہیں بن رہے، آپ دعا مانگنے کے بعد پرسکون ہو گئے ہیں۔ آپ بار بار اس پریشانی میں نہیں گھل رہے کہ پتہ نہیں دعا کب قبول ہوگی۔ ایسا کریں گے تو یقین تو ختم ہے، پھر دعا کیسے قبول ہوگی؟ اگر اللہ پر سے ٹرسٹ ہی ہٹا لیا، اگر اسے ناراض کر دیا، دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے،
جلدی کرنے کی صورت یہ ہے کہ وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن اس نے میری دعا قبول نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے صبر کبھی بھی ضائع نہیں جاتا۔ آپ کا صبر، وہ جو آپ دل کو مار کے کرتے ہیں، وہ جو آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، پتہ ہے صبر آپ کو بچا لیتا ہے ایک بہت بڑے طوفان سے، گناہوں کے طوفان سے، مایوسی کے طوفان سے۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے اور آپ صبر کر کے چپ ہو جاتے ہیں اور آپ کسی سے شکوہ نہیں کرتے، آپ کسی کے آگے کسی کی غیبت نہیں کرتے، آپ کسی کو اپنی تکلیف بتانے کے بجائے اللہ کے آگے رو لیتے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا آپ خود کو مایوسی سے بچا رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں اور آپ بنا سوچے سمجھے اپنے دل کی باتیں کسی کے آگے کھول دیتے ہیں اور بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ان کی تو قدر ہی نہیں کی گئی، دوسروں کے لیے وہ سب بیکار تھا، کسی نے تو آپ کی بتائی بات کو راز رکھنے کے بجائے کسی اور کے آگے کھول دیا اور بدگمانی پھیل گئی، اور یوں نئی تکلیف کا ایک نیا طوفان آپ پر آ پڑا۔ صبر نہ کرنے سے تکلیف ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن صبر پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ صبر پچھلی تکلیف کو بھی مٹا دیتا ہے۔ صبر آپ پر بیتی ہوئی مصیبت کو بھلا دیتا ہے۔ جب آپ صرف اللہ کے آگے روتے ہیں، صرف اسی کو اپنے دکھ سناتے ہیں، تب آپ کے دل کو سکون سے بھر دیا جاتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرنا آپ کو مایوسی سے نکال دیتا ہے۔ اللہ سے سب شیئر کرنا آپ کو گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ آپ غیبت جیسے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ صبر کیا کیا نہیں کرتا۔ صبر کے اجر تبھی تو اتنے زیادہ ہیں۔ یہ اپنے اندر اجر کے بہت سارے پہلو چھپائے ہوئے ہیں۔ صبر گناہوں سے بچاتا ہے۔ صبر مایوسی سے نکال کر شکر تک لے جاتا ہے، اور شکر تو پھر رب العالمین سے ملوا دیتا ہے۔ تو پھر کیوں شک ہے آپ کو اپنے صبر کی پاورز پر؟ یہ واقعی ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اسے کھونے نہ دیں، اسے تھامے رکھیں۔ یہ آپ کی فلاح ہی کے لیے ہے، صرف آپ کی فلاح کے لیے۔ جانتے ہو اللہ تمہارے لیے مدد کب بھیجتا ہے؟ جب تمہیں بے بسی ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے، جب تم لوگوں کے انکار کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھتے ہو، جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر، تب اللہ تمہارے لیے ایسے راستے بناتا ہے جو کسی کے علم میں نہیں ہوتے۔ جب معاملات اللہ کے کن پر آ جاتے ہیں، تب دنیا کی باتیں معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو، فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھیں، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تب ہی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔
بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکریں کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھر آؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا۔ ان قریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقام ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطری طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھے کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوگا۔ کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو ہر بار دل صبر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ تو ہے جو ایک بار آنسو بہانے پر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے۔ اگر زندگی اندھیروں میں ہی رکھنی ہوتی تو اللہ کبھی بھی روشنیوں کے خواب نہیں دکھاتا۔ اس کی ذات پر یقین ہی کامیابی ہے، بس اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ وقت مشکل ہی سہی پر بدل جائے گا انشاءاللہ۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، یہ آپ کا اللہ سے رابطہ کرا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کی آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر کریں اس تکلیف کا جس نے اس آنکھ کو پرنم کر دیا۔ یہ چھوٹا سا آنسو کل کو آپ کے لیے بڑی سی رحمت بن جائے گا۔ یقین جانیے وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ رحیم اور کریم ہیں۔ آپ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دیں، آپ سمندروں کے پانیوں کے برابر گناہوں میں بھیگ جائیں، ساری دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، مگر وہ ندامت کے ایک آنسو کے بدلے آپ کو پاک صاف کر دے گا۔ ساری دنیا تھکا دے مگر وہ پھر بھی ہمارا استقبال کرے گا، ایک آنسو، صرف ایک۔ جانے دیں ماضی جو ہوا سو ہوا، ماضی کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن ماضی سے حال بدلا جا سکتا ہے کہ جو سبق ماضی میں سیکھ لیے ہیں انہیں بھولنا منع ہے۔ جہاں ٹوٹے تھے وہاں دوبارہ نہ ٹوٹیں، جہاں اور جیسے گرے تھے وہاں دوبارہ نہ گرنے پائیں، پھر سے ایک ہی جگہ سے دھوکہ نہ کھائیں، کہ کہا گیا ہے کہ مومن ایک جگہ سے دوبارہ ڈھسا نہیں جاتا۔ جو تکلیفیں ملی ان پر صبر کر کے آگے بڑھ جائیں۔ ماضی کی کھڑکیاں کھول کر رکھیں گے تو ہمیشہ بے چین اور بے قرار رہیں گے۔ ماضی کی طرف دیکھتے رہنے سے دل کمزور ہوگا، اپنے دل کو کمزوری سے بچائیں اور ماضی کی پٹاریاں بند کر دیں۔ ماضی کی اچھی یادوں کو یاد کریں لیکن تلخ کو بھول جانے کی کوشش کریں۔ آج کا دن، آج کا لمحہ زیادہ اہم ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے جسے ہر لمحے عمل میں لانا پڑتا ہے۔ دعائے مستقیم، دعائے یقین آپ کے پاس ایک بے حد قیمتی شے ہے جسے اگر پورے دل سے اپنی ہستی بستی میں بسا کر عمل میں لائیں تو یقین جانیں کہ معجزے رونما ہوں گے۔ زندگیاں بدل جائیں، مصیبتیں ٹل جائیں، طوفانوں کے راستے بدل جائیں، کہکشاؤں سے راستے نکل آئیں، یہ قیمتی شے ہر دل میں دھڑکتی ہے، ہر روح میں بستی ہے، اور یہ آپ کی دعا ہے۔ فکر نہ کریں، اداس نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، دعا کریں، ہر سانس کریں۔ سننے والا قریب ہو تو بتانے والے کو دور نہیں ہونا چاہیے۔ خود کو کبھی تنہا، بے بس اور محسوس نہ کریں۔ دعا آپ کی قدر و منزلت اور آپ کی امداد ہے، یہ آپ کی کشتی اور
آپ کا سہارا ہے۔ کیا اللہ کے یہاں کسی چیز کی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اللہ کو سب دے دینے سے فرق پڑتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ساتھ شک بھی باندھ لیتے ہیں، ایک عرصے کے بعد شکوے سوال بھی اٹھا لیتے ہیں؟ جب دعا کی عرضی ڈالیں تو بالکل عاجز ہو کر ڈالیں کہ میں کسی بھی معاملے کا نااہل ہوں، نہ میرا اختیار ہے، یہ تیری ہی ذات ہے جو ہر اختیار پر اختیار رکھتی ہے، تو نوازنے والا ہے اور تیرا فیصلہ ہی بہترین ہے۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اسی وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کرتے ہیں، صبر ہی تو کرتے ہیں۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا بھی پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پر صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پر یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ تمہارا صدیوں کا کام اس کے ہاں ایک لمحے کا قصہ ہے، تمہاری عمر بھر کی ریاضتیں اس کے لیے ایک کھن کی بات ہے۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا سا صبر اور سہی، جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں تھوڑی سی کوشش اور سہی۔ وہ اگر دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے، اور جب وہ راضی ہوتا ہے تو کسی کی کیا جرأت جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس نے بنائے ہیں وہ تمہارے معاملات بھی بنا دے گا۔ جس نے دن و رات کا نظام سنوارے رکھا ہے وہ تمہارا مقدر بھی سنوار دے گا۔ جس نے اتنی جھولیاں بھر رکھی ہے وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دے گا۔ وہ تمہارا صبر اور تمہاری ریاستیں کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ کن فرمائے گا اور ضرور فرمائے گا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتی ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے پاس واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا۔ میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ۔ مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس کا دکھ کا ازالہ عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پر سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو وہ ہمیں چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پر راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ دعا مانگتے ہوئے یہ کمزور پڑ جانا یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا۔ دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ تمہاری چھپی خاموشی کا شور
اللہ جانتا ہے۔ تمہارے دل کی بے قراری سے اللہ واقف ہے۔ تم کتنا درد اپنے اندر محدود کر بیٹھے ہو، اس کی چیخوں پکار اس تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ تمہارے خالی دنوں سے واقف ہے۔ اللہ تمہاری روٹھی شاموں سے واقف ہے۔ وہ سب بدل دے گا۔ وہ دلوں کو بدلنے پر قادر ہے، بس مانگتا وہ صبر ہے۔ وہ تمہارا دل بدل رہا ہے اور تمہیں اس چیز کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ شاید تم اس درد سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہیے، لیکن آگے جینے کے لیے اب رب کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرنا پڑے گا۔ وہ تمہیں ایک خوبصورت زندگی کی اڑان دکھائے گا، کیسے زندگی اس حقیقت کے پار لے جائے گا۔ وہ تمہارا درد تمہاری سکون میں ایسے بدل جائے گا کہ تمہاری آنکھیں شکر سے بھیگ جائیں گی۔ تم بس صبر کرو، ہمت رکھو اور سب سے ضروری اپنے رب پر یقین رکھو، پختہ یقین کہ ہاں نہیں رہنا، یہ وقت سب بدل جانا ہے۔ اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی آنکھوں سے اپنا نصیب دیکھو گے۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں۔ تمہارے صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہارے سوچے ہوئے ارادوں میں شکست دیتا ہے تو پھر وہ تمہیں اپنی قدرت دکھاتا ہے۔ ڈرو نہیں، دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ تمہیں اپنے راستے سے چلا کر تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، جس کی بجائے اس کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ صبر رکھو، ایک راستہ بند ہونے کے باوجود اس کے پاس تمہاری دعائیں مکمل کرنے کے لیے ان گنت طریقے ہیں۔ اگر وہاں سے نہیں جہاں سے تمہیں امید تھی تو اب وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ جلد ہی کن کہے گا اور تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمیٹ جائے گا۔ اور کبھی یوں ہوتا ہے، ہم تہجد میں اٹھتے مانگنے کوئی حقیر شے، مگر جب دعا کو ہاتھ اٹھیں تو اچانک دل بدل جاتا ہے۔ اتنی خاص عبادت اور اتنی حقیر شے کی طلب، خود ہی الفاظ بدل جاتے ہیں، رب سے رب کو ہی مانگنے لگ جاتے ہیں، رب کی رضا، رب کی قربت مانگتے ہیں اور خود کو اس کے سپرد کر دیتے ہیں۔ بے شک لمحہ نہیں لگتا، رب کریم طلب بدل دیتا ہے، دل پلٹ دیتا ہے۔ یہ چاہت، محبت اور شدت، رب سے زیادہ کون حقدار ہو سکتا ہے بھلا؟ اس لذت کی انتہائی الگ ہے جب دنیا تھکا دے، دنیا کی اصلیت واضح ہو جائے، ہر رشتے کو جان لے، ہر چیز کی حقیقت سمجھ لے، تو پھر انسان اپنے بنانے والوں کو سونپ دیتا ہے، اپنے آپ کو وہ جان جاتا ہے۔ دل صرف رب کریم کے رہنے کی جگہ ہے، صرف وہی پوجے جانے کے لائق ہے۔ بس وہی تو ہے جس کی محبت بیزار نہیں ہوتی، بدلتی ہے، بے غرض ہے، بے لوث ہے۔ وہ جانتا ہے اس کی تخلیق نے کہاں جانا ہے، بھلا تھک ہار کر لوٹ کر آنا ہے تو اسی کے پاس ہے، سکون تو اسی کے قرب میں ہے۔ رب کریم آپ کو، مجھ کو اور ہم سب کو اپنے حصار میں رکھے۔